ہم زیادہ تر خالی انفیکشنز کو ڈیل نہیں کر رہے بلکہ زیادہ تر ہم ڈیل کر رہے ہیں جو ٹراما کے کیسز ہیں. ڈیلیوری کے اندر چائلڈ برتھ ٹراما ہے جس کے بعد یورین فری ہو گیا ہے یا اسٹول فری ہو گیا ہے یا کوئی نہ کوئی سرجیکل پروسیجر ایسا ہوا ہے, کسی ان ٹرینڈ بندے سے ہوا ہے یا کسی ٹرینڈ بندے سے بھی ہوا ہے اور بہت ڈیفیکلٹ کیس تھا, یعنی ایڈہینس اس طرح کی تھی کہ جس میں ان اوائڈیبل تھی. تو اور اس کے بعد وہ دو اسٹرکچرز آپس میں یونائٹ کر گئی ہیں, پیشاب بہنا شروع ہو گیا, تو وہ بھی اس میں آتی ہیں بالکل اس کے اندر. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ ازدواجی مسائل جو ہیں وہ اس کے اندر کور ہوتے ہیں. سو دیر آر سو مینی پیشنٹس جو ہمارے پاس صرف اس لیے آتے ہیں کہ ازدواجی زندگی اپنے تعلقات بہتر کرنے ہوتے ہیں, ہم لیزر کے ذریعے ان کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو وی آر ڈوئنگ اٹ ود میڈیسن, وی آر ڈوئنگ اٹ ود لائف اسٹائل چینج, وی آر ڈوئنگ اٹ ود سرجری اینڈ وی آر ڈوئنگ اٹ ود لیزرز. بالکل صحیح. تو بیسیکلی نان فارماکولوجیکل پلس فارماکولوجیکل اور ڈائگنوسٹک کو ایڈ کرتی ہیں تو آپ کی اسپیشلٹی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ جب آپ سیگریگیشن کرتی ہیں فیمیلز کے اندر ڈفرینٹ ڈیزیزز کی آپ کی اسپیشلٹی میں ود دا پیسج آف ایج, یعنی اگر ہم بات کریں کہ ایڈولسنس سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد پوسٹ مینوپوز تک جاتی ہیں, تو کیا چینج کیا آتا ہے؟ جیسے ایڈولسنس میں آپ کے پاس پیشنٹس آئیں گے نوکٹرنل اینیوریسس کے ساتھ, رات کو بستر پہ پیشاب نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا اب ان میرڈ لڑکی ہے لیکن اس کی یورین کی ڈربلنگ ہو رہی ہے, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا سوشل ٹیبو ہے اس کے لیے. اور اگر خاص طور پہ اگر بیڈ ویٹنگ ہوتی ہے رات کو, پھر جیسے جیسے وہ ریپروڈکٹیو ایج گروپ میں آتی ہے اس میں یہ چائلڈ برتھ ٹراما کے کیسز بہت زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر جیسے جیسے لیٹر ایج میں آتے ہیں جہاں پہ یوٹرس ریموو ہونا ہے, ہسٹریکٹمی ہوئی ہے, اوفریکٹمی ہوئی ہے, اس میں پھر سرجری سے ریلیٹڈ پرابلمز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی انجری ہو گئی ہے, سراؤنڈنگ اسٹرکچرس کو, انتڑی کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہے یا مثانے کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہے ڈیزیز کی وجہ سے یا سرجیکل پروسیجر کی وجہ سے, تو اس کو ہم ریپیئر کرتے ہیں. اسی طرح پھر جیسے اب آپ اس سے اگلی ایج گروپ میں چلے جائیں تو جیسے ڈفرینٹ کینسرز ہیں, ان کینسرز کی کمپلیکیشنز کے طور پہ بھی, یعنی جب وہ کینسرز گرو کرتے ہیں تو دوز کینسرز, دیکھیں یہ سارے سسٹمز ہمارے اندر علیحدہ علیحدہ سسٹمز نہیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلوز پراکسیمیٹی میں رکھے ہوئے ہیں. تو جب یہ ٹیومرز اندر اسپریڈ کرتے ہیں تو یہ ایک آرگن سے دوسرے آرگن میں پھیلتے ہیں اور بڑا کوئکلی پھیلتے ہیں. جب وہ ایک آرگن سے دوسرے آرگن میں پھیلتے ہیں تو پھر اس سے بھی بیچ میں کمیونیکیشن پاتھ ویز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ان سب کو ڈیل کرنا, پیشنٹ کی لائف کو اگر آپ اس کو 100% کیور نہیں کر سکتے تو کم از کم اس حد تک امپروو کرنا کہ اس کی کوالٹی آف لائف امپروو ہو. بہت زیادہ پیشنٹس آتے ہیں جن کا یورین لیک ہو جاتا ہے, کہ کھانسی کرتی ہیں, چھینک کرتی ہیں. ایک آدھ بھی ڈیلیوری ہو گئی ہے برتھ ٹراما ریلیٹڈ بھی, ٹراما ناٹ جس سے کہ کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو گئی ہے, وہ کہ میں فسچولا کی بات نہیں کر رہی, شارٹ آف دیٹ, یعنی شارٹ آف دیٹ کہ جی ایک ڈیلیوری ہوئی ہے اس کے بعد سے کنٹینیوس یورین لیک ہوتا رہتا ہے, کھانسی کرتے ہیں تو یورین لیک ہو جاتا ہے, یا حاجت ہوتی ہے تو باتھ روم جانے سے پہلے پیشاب نکل جاتا ہے, کنٹرول نہیں ہو سکتا, جس وقت آتا ہے تو اس وقت لگتا ہے کہ بس ابھی اسی وقت فوراً ہو جانا چاہیے ورنہ جاتے جاتے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. رات کو جیسے جیسے تھوڑی سی ایجنگ ہوتی ہے تو اس میں خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ جی رات میں دوبارہ سے وہی نوکٹرنل اینیوریسس شروع ہو گیا, دوبارہ سے بستر گیلا ہونا شروع ہو گیا, تو وہ بلیڈر ری ٹریننگ اس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ اس طرح سے, تو یعنی یہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس آتی رہتی ہیں. اور بلیڈر پین کے ساتھ بالکل صحیح. اچھا اس کی ہم باقی تو بات کریں گے ٹریٹمنٹ کی, پہلے کوئی آپ کے پاس ڈیفینیٹلی نان فارماکولوجیکل پریونشنز ہوں گی, وہ کیا ہے اس کے لیے, ہاؤ ٹو اوائڈ اٹ؟ نان فارماکولوجیکل پریونشنز میں جیسے ہم ڈائٹری ماڈیفیکیشنز کا کہتے ہیں کہ ہم پیشنٹ سے بلیڈر ڈائری ایک مینٹین کراتے ہیں 3 دن کے لیے, جس میں ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ اپنا پورا ریکارڈ لکھ کے لائیں کہ آپ نے 3 دنوں میں ویکنگ آورز میں کتنے بجے کیا پیا, کتنا پیا اور کیا کیا, مطلب یورین کیا تو کتنا کیا. سو وہ میئر کرتے ہیں. تو آپ بھی لائک یورولوجسٹ پوسٹ ایوننگ منع کرتی ہیں ان کو کہ کم سے کم جی ہم پھر پوسٹ ایوننگ آبویسلی ہم ان کو منع کرتے ہیں, اور اگر منرین دینا پڑے یا کوئی اس طرح کی دوائی دینی پڑے تو وہ ساتھ ایڈ بھی کرتے ہیں. لیکن ہم ساتھ بلیڈر ڈائری پیشنٹ کی 3 دن کی یا 4 دن کی دیکھتے ہیں, کیونکہ کئی دفعہ پیشنٹ کی پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ جی اس کو وہ زیادہ لکوڈ لے رہی ہوتی ہے. ہماری خواتین میں جیسے یہ بھی بڑا کانسیپٹ ہے کہ جی بہت زیادہ لکوڈ لینا چاہیے, جس اسکن بڑی اچھی ہو جاتی ہے. 8 گلاس تو پانی پینا چاہیے, چائے جو وہ 3 کپ پیتی ہیں وہ اس کے علاوہ ہوتا ہے, جو جوس پی لیا وہ اس کے علاوہ ہوتا ہے, حالانکہ وہ سارا لکوڈ ہے. سو آپ نے ان کو یہ ایجوکیٹ کرنا ہے. جو ہم بلیڈر ڈائری کا میں کانسیپٹ کہہ رہی ہوں وہ بالکل سمپل ہے, ایک سادہ کاغذ پینسل مریض کو چاہیے اور آپ نے صرف اس کو لائنز لگا کے دینی ہے کہ جی آپ نے یہاں صرف فل کر کے لانا ہے. اور اسی کے ساتھ کئی دفعہ آپ اس کے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ جی یہاں پہ آپ اگر یہ تھوڑی سی اپنی فلوئڈ ماڈیفیکیشن کر لیتی ہیں. اور جیسے خاص طور پہ پیشنٹس کو ہم کیفینیٹڈ ڈرنکس بند کرنے کا کہتے ہیں, کاربونیٹڈ ڈرنکس بند کریں. جتنی فزی ڈرنکس ہیں وہ ان پرابلمس کو ایگریویٹ کرتی ہیں, جتنی چیزوں میں کیفین موجود ہے وہ ان چیزوں کو ایگریویٹ کرتا ہے. چاکلیٹ کنٹیننگ چیزیں وہ ان چیزوں کو ایگریویٹ کرتی ہیں. اسی طرح اگر یورین لیک ہو جاتا ہے تو موٹاپا جو ہے, جتنا اوبیسٹی ہوگی, جس چیز سے بھی آپ کے پیٹ کے اندر کا پریشر ریز ہوتا ہے, انٹرا ایبڈومینل پریشر ریز ہوتا ہے, چاہے وہ کسی کو دائمی کھانسی لگی ہوئی ہے, کسی کو دائمی قبض ہے,
सो किसी भी चीज जिससे उनको जोर लगाना पड़ता है, प्रेशर बिल्ड होता है। तो अगर आप उस प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे तो ऑब्वियसली वो एक जो चीज़ है कि उसके आफ्टर इफेक्ट को कम करना और एक चीज़ है कि कॉज को एड्रेस करना। बिल्कुल सही है।